اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام را. ان کے بارے میں پہلے بھی وضاحت ہوئی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ حروف ہیں، ان کا اپنا معنی کوئی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ بقرۃ گائے ہے، کوئی کہے جی با کا کیا مطلب ہے، کاف کا کیا مطلب ہے، را کا کیا مطلب ہے، ہم کہیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بقرۃ پورے جو ایک لفظ ہے 4 حروف پہ مشتمل، اس کا معنی ہے گائے. تو ایسے الف لام را کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں کوئی ایک ایسا حرف نہیں ہے جو بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو، تو یہ بے فائدہ نہیں ہے. پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ علماء کرام نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیغام دیا گیا ہے ان حروف کے ذریعے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ کلام جو ہے انہی حروف سے مرکب ہے، انہی حروف سے بنا ہے جن کو تم جانتے ہو. الف لام را تم جانتے ہو، تم بھی پکڑو یہ حروف، ایسا کلام بنا کر لے آؤ. تم بھی انسان ہو، اگر محمد انسان ہے تم بھی انسان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عربی تمہاری بھی مادری زبان ہے جیسے ان کی مادری زبان ہے، تم بھی عربی کے ماسٹر ماہر ہو جیسے وہ ماہر ہیں، بناؤ پھر ایسا کلام. تو یعنی کہ ان حروف کے ذریعے ان کو چیلنج دیا گیا ہے. کتابن، اس سے پہلے لفظ مقدر ہوگا پوشیدہ ہاذا. کیا ہوگا؟ ہاذا. یہ کتابن ایک ایسی کتاب ہے، ایسی میں نے کیوں کہا کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں، جس کی آیات محکم رکھی گئی ہیں. ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں. من لدن حکیم خبیر، کمال حکمت والے انتہائی باخبر اللہ کی طرف سے. اللہ بریکٹ میں کر لیں آپ، لدن طرف، من سے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب ہے. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو. تو قرآن کریم کے کئی نام ہیں، قرآن کریم کی کئی اوصاف ہیں، کئی خوبیاں ہیں. ان میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا، قرآن کریم کو قرآن بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں. کتاب لکھی ہوئی، قرآن جس کو پڑھا جائے. چونکہ قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اس لیے کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ کتاب بھی ہے، اس کو لکھا گیا. آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ صحابہ کرام کو بلاتے کہ اس کو لکھو، اور شروع میں احادیث لکھنے پہ پابندی تھی قرآن کی وجہ سے. تو قرآن کو شروع سے ہی لکھا جاتا رہا ہے. کئی صحابہ کرام کے پاس پورا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا موجود تھا. تو یہ کتاب ہے. کتاب احکمت آیاتہ، اور اس کی آیات محکم ہے. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ، مضبوط. اچھا، یہاں پہ محکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیات بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. کوئی قرآن کریم میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ 100% ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لفظ کی جگہ پہ وہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. ایسا کبھی نہیں کہا جا سکتا. پھر قرآن کریم ایک دوسرے لحاظ سے بھی محکم ہے، یعنی کہ اس کی آیات جو موجود ہیں اس وقت یہ منسوخ نہیں ہیں، بلکہ سب کیا محکم ہے، ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے. اگر ایک دو آیتیں منسوخ ہیں تو ان کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے، ورنہ پورا قرآن کریم کیا ہے؟ محکم ہے. تو اس کی آیات کیا ہے؟ محکم ہیں، مضبوط ہیں، پختہ ہیں. ثم فصلت، پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ اس کے احکام اور اس میں واقعات اور اس کے عقائد کھول کر بیان کیے گئے ہیں. کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں. ہاں، لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اشکال ہے نہیں. وہ مجھے ہوتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، مجھے ہوتا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، ورنہ قرآن کریم میں بذات خود کوئی اشکال یا ابہام نہیں ہے.